حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ مسلم بھائی اور بہنوں، آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر میں سے ہی نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ سورہ یوسف آپ کے نام پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ نام اور سورہ کافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ زلیخا عزیز مصر پوتیپا کی جوزہ کا نام ہے، جو مصر کی رہنے والی تھی۔ مصر میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دورہ تھا، یہ بھی بت پرست تھی۔ موتی بادشاہ کی خزانے کے باڈی گارڈوں کا افسر تھا۔ عزیز مصر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ حسن و جمال کے پیکر یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم بھائی دوستو، زلیخا ایک مغربی بادشاہ تیموز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لہذا شاہ مصر یعنی عزیز مصر سے شادی کر لی، مگر حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ تفسیر تبری میں ابن یحییٰ طبرہ نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھے مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو وزیر بنا دیا اور وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی، مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تہور امتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی کہتا کہ میں یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش قیمت ہار دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست تو محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ آپ شاہ مصر بھی ہیں، ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کا آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا، تو فرمانے لگی، میں ان کی بربادی اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ
معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکل گئے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسیح کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب کا غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا۔ میں حسن و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اور میرا خامن عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، اور اللہ پاک نے آپ کو اس سے دو بیٹے ابراہیم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے نکاح کے وقت آپ باقرہ تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب زلیخا کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے کروا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا۔ کیونکہ ان کا شوہر نہ مرد تھا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بچوں کو جنم دیا، اور دونوں ابراہیم اور منشا ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سونا